عبادت اس وقت عبادت رہتی ہے جب اس میں کم کیف عین اس کا لحاظ ہو. کم کیف عین، کم کتنی ہو، کیف کیسی ہو، عینا کم ہو تو عبادت ہوگی. مبتدئین ان حکمتوں سے محروم ہیں، اس لیے وہ اپنے دجل و تلبیس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کم کیف عین موجود ہو. آپ اشراق پڑھتے ہیں کتنی، 2 رکعت، 4 رکعت پراپیگنڈا ہے. من صلی الفجر بجماعت ثم جلس وذکر اللہ حتی اذا طلعت الشمس قام فصلی رکعتین فلہ کحج وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، رواہ الترمذی. فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، سورج نکل آئے، 2 رکعت پڑھی. یہ 2 کے ساتھ 2 اور پڑھتے. یہ عقل نہیں ہے کہ اگر 4 ہوتی حنفیہ کے نزدیک بے سلامن ہوتا، بے تشہد. حنفیہ کے نزدیک دن کے نفل 2 نہیں ہے، 4 ہے. اور وہ جو 4 مروی ہے وہ 1 گھنٹے بعد شروع ہوتی ہے، وہ چاش ہے. یبن آدم ان رکعت لی اول النہار 4 اکفک آخرہ، حدیث قدسی ترمذی. اے ابن آدم، دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لو، سارے دن کے لیے کافی ہو جاؤں گا. علامہ قاری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں، اے اکف ہمک و غمک و جمیع ما یہمک، سارے غم ہم صدموں کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز میں والضحیٰ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جو یہ چاہے اس کا دن بخیر گزرے، چاش کی 4 رکعت پڑھا کرے، اور جو یہ چاہے کہ اس کی قبر روشن ہو وہ تہجد کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرے. رات کو ہوتی، رات اندھیری. عجیب بات ہے کہ تہجد اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے تو قبر روشن ہو جائے گی. قبریں دیکھی گئی ایسی روشن جیسے دن ہو بالکل، اور دیکھنے والے ڈر گئے ہیں کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے. ایک رنا دی روڑی ہوتا دورایا بلکڑی، اس خوشی کا تر قیامت اور سلامت پروت تل تر تلا. تو دیکھو، ایک تو کہ کمیت معلوم ہوئی 2 رکعت کیسے پڑھے. بہتر ہے پہلی رکعت میں کافرون پڑھو، دوسری میں اخلاص پڑھو. بہتر ہے پہلے میں زلزال پڑھو، دوسری میں کافرون پڑھو. بہتر ہے پہلے میں سورہ نوح پڑھو، دوسری میں 4 کل پڑھو. بہتر ہے پہلے میں اللہ نور السماوات پڑھ لو اور دوسری میں علم نشرح پڑھ لو. جمع بین روایات لاجل الدرایا. کیفیت بھی معلوم، کمیت بھی معلوم. کب پڑھے؟ سورج نکلنے کے بعد. سورج نکلنے سے پہلے حرام ناجائز. امام مالک سے مروی ہے کہ جو وقت نفلوں کا نہ ہو لوگ پڑھے، زندیق مریں گے. زندیق زور کی نماز کھڑی ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ ذرا قرات لمبی ہے، پیچھے ایک آدمی نے سنت پڑھنا شروع کر دی. یہ سنت نہیں پڑھ رہا، یہ زندیق مرنے کی کوشش کر رہا ہے. بوقت مرگ اس کا ایمان سلب ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے بدگمانی، دین سے بے اعتمادی، نبی کریم کے بارے میں سوء ظن پیدا ہو جائے گا، کافر مرداب گزر جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اس کی پابندی صحیح کرنی پڑتی ہے تو نظام صحیح درست چلتا ہے. جماعت کی موجودگی میں سوائے وقت فجر کے کوئی دنیا کی نماز نہیں ہے جماعت کے ہوتے ہوئے جائز ہو جائے. یہ تو خیر ظہر کی نماز 10 منٹ کی ہے، سنت کے مطابق ظہر کی نماز 20 منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے تک میں ہونا چاہیے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر میں پورا بقرہ، پورا آل عمران ثابت ہے، پورا اور اتنا ہی ٹائم لگتا ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ میں آیا تو حضرت نے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے. مجھے بہت جلدی تھی، میں جنت البقیع گیا، واپس آیا، وضو کیا اور وجدت الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت پھر بھی مل گئی. بچو تم 3 منٹ کے مولانا صاحب بڑی لمبی پڑھاتے ہیں، یہ پریڈ کا عادی ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسا
امام سره د قوم جنگ ویرا ما ته سره کوي نه زبر امامتی پرېږدم. خلک ډېر خفه شو. یو دکاندار اوس مړ دی باچانو به ولې خفه کېږئ امامتی پرېښو. وایي امامتي ګرانه ده، ماښام مونځ به راته فلانکې وکړي او سهار او جمعه فلانکې وکړي او دا ماسپښین او مازدیګر دا خو د ما ښځه بغزرین کولی شي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا خو د ما کور ولا به راشي. بلکل داسې خبره دا د بغزري مونځونه دي، پتہ نہ لگی. سہار و ماسپښین یو شان ہے. کیماڑی میں ایک امام ہے، مجھے ایک دن کہتا ہے میرے جیسے نماز تو نہیں پڑھا سکتے، کچھ بھی آپ کریں. پاکستان میں کوئی مولوی نہیں پڑھا سکے. میں نے کہا کہا پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں والعصر، پہلی میں انا انزلنا، دوسری میں انا اعطینا، پہلی میں والتین اور تیسری میں قل واللہ احد. یہ بھی شروع نہیں ہے کہ مقتدیان سب گیٹ کے باہر کھڑے ہوتے اور سب کہتے یار ہم کا امام ډیر ہوشیار دی، زمونږ د بینک او نوکرۍ فکر د سره ډیر دی. جاهل قوم ته داسې امامان پکار دي چې دا یو کارم د انسانیت نه هر څه غلطي ټول کار وروړي. څومره مسلې چې غلطي دي دا د امامانو د لاس غلط دي. ایته پته نشته نه بس خلکو خپل نه خبر. استغفر اللہ. 3 فرقے ہیں جن کی وجہ سے جہل معاشرے میں عام ہو گیا. 3 فرقے. اول پیران طریقت 95% اجہل الجاہلین. دوسرے ناخواندہ ائمہ، اور تیسرے سوکے روکے تبلیغی بے سر و پا، سنی سنائی باتوں کو دین سمجھتے ہیں اور دین کے مضبوط مقاصد کو پس پش ڈالتے ہیں. خیر کی جماعتیں ہدایت یافتگان ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، لیکن علم کی طرف توجہ کم ہے. یہ مطلب ہے. اور اس جہل کو تائید مل گئی 3 وجہ سے. بڑے علماء کرام ممبر و محراب پہ آتے نہیں ہیں، وہ اپنے شغل میں علم میں اتنے مگن ہے کہ اس کو کام نہیں سمجھا. اور رابطہ عوام کے ساتھ ٹوٹ گیا. عوام ان سے پوچھتے ہیں دلو فادلو، جو خود گمراہ ہے اوروں کو گمراہ کر رہا ہے. چنانچہ ان کی ہمت نہیں ہے کہ سنت قرات کر لے، نہیں کر سکتے. عوام ان پر مسلط ہے. ایک امام نے نماز پڑھائی عصر کی، تو کچھ لوگوں نے کہا ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہوئی. تو امام نے لوگوں سے کہا فیصلہ کرو، اگر نہیں ہوئی تو پڑھا لو اور اگر ہوئی تو میں چلا جاؤ. یہ سڑنا ٹماٹر یہ پچھاڑے نہ ہوا گورا خل کو تو فیصلہ تاس ہو دینی سی گولے. استغفر اللہ. اور فقہاء نے لکھا ہے اگر پوری قوم ایک طرف ہو اور امام دوسری طرف ہو، امام کا قول متواتر، وہ صاحب حال ہے. لیکن امام کہاں ہوتے ہیں؟ تو غمام ہوتے ہیں. امام تو ابو حنیفہ ہے، امام تو بخاری ہے. دین کی سب سے بڑی سیادت و شرافت کا نام امامت ہے. افراد ان سے لوگوں کے مکمل دین اور اعتقاد و عمل کا تعلق ہے، تو ان کو کہا امام ابو حنیفہ، امام مالک. یہ ہے رجا محبت. اور ثانین کم کیف این، کمیت کیفیت اینیت. مبتدئین سے پوچھو کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اذان سے پہلے اور اذان کے بعد اور کھڑے ہو کر پڑھنا، یہ پیغمبر سے اور صحابہ سے اور مجتہدین سے دکھاؤ. یہ کیفیت کہاں سے آئی؟ غائب کیفیت نہیں. یہ کمیت خود ان کے ہاں وزندار نہیں ہے. ابھی تک پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیک، اب پڑھنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا، سیدی یا رسول اللہ. اضافہ شروع ہے. معلوم ہوا کہ اب تک جو پڑھا گیا ہے وہ بے ادبی کا تھا، اب انہوں نے ادب کا صیغہ ڈال دیا.
اب تک ان کے بڑے چھوٹے سب بے ادب و گستاخ گزرے جو بغیر صحیح جناح کے پڑھتے تھے. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا اور اس پر ثواب ملنے والا ہوتا تو اس میں کسی مخلوق کو دخل دینے کی اجازت نہیں تھی.